تو خاص طور سے میرے نوجوان بھائیوں سے، دلہاؤں سے، میری بہنوں دلہنوں سے میں گزارش کروں گا، ان کی توجہ چاہوں گا۔ دیکھیے، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں عزت کا معیار مال ہرگز نہیں ہے۔ مال اگر عزت کا معیار ہوتا، مال اللہ کی جانب سے دی ہوئی ایک نعمت ضرور ہے، لیکن یہ چیز عزت کا معیار نہیں ہے۔ مال اگر عزت کا معیار ہوتا تو کبھی میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھنے کی نوبت نہ آتی۔ مال اگر عزت کی چیز ہوتی تو کبھی اللہ اپنے رسول، اپنے محبوب کو اس سے محروم نہ کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں غربت کا، فقر و فاقے کا، فقیری کا ایسا معیار قائم کر کے جاؤں گا، میری امت کا سب سے بڑا فقیر میں ہی ہوں، مجھ سے بڑا فقیر میری امت میں کوئی اور پیدا نہیں۔ مال عزت کا معیار ہوتا تو کبھی میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو حضرت علی کے نکاح میں نہ دیتے۔ جب یہ رشتہ طے ہوا، نکاح ہو گیا، تو میں نے مدارج النبوہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں میں نے پڑھا، حضرت نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ تو میں اس واقعے کو حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ اور مفسر قرآن اور اکابر علماء کرام کی موجودگی میں اس واقعے کو اظہار کرنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ تو حضرت شاہ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب نکاح ہوا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی کا وقت آیا تو بیٹی باپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، ابا حضور، آپ نے میرا نکاح ایک ایسے بندے کے ساتھ کیا ہے جس کے پاس مہر بھی دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ولیمہ کرنے کی اس کی حیثیت نہیں ہے، بس اس کے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو جو نصیحت فرمائی، بیٹی کو جو جواب دیا، حضرت لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی، میں علی کے نکاح میں تجھے اس کے مال و دولت کی وجہ سے نہیں دیا، میں نے اس کے مال کو نہیں دیکھا۔ بیٹی سن لے، اللہ نے اس امت میں 2 مردوں کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، ان میں سے ایک تیرا باپ ہے اور دوسرا تیرا شوہر ہے۔ میں نے علی کے علم کو دیکھ کر، اس کے تقوی اور طہارت کو دیکھ کر، اللہ کے حکم سے میں نے علی کے ساتھ تیرا نکاح کیا۔ میرے نوجوان بھائیوں، خاص طور سے دلہا اور دلہنوں، آج خادم میمن ٹرسٹ کی جانب سے کے زیر اہتمام، حسنین ایجوکیشنل چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر اہتمام جو آپ کا نکاح عمل میں آ رہا ہے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اتنے اکابر علماء کرام، ایسے محدث مفسر کی دعائیں لے کر آپ نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے لیے الحمدللہ ضروریات زندگی، سامان جو زندگی گزارنے کی کا سامان ہوتا ہے، جو آپ کے لیے الحمدللہ یہاں پر جوڑا گیا ہے، یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے اس سامان زندگی اور اس جہیز کے مقابلے میں ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ ہے۔ کائنات کی عظیم بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اللہ کے رسول ایک چادر، ایک لوٹا، ایک چکی اور ایک بستر جس کے اندر کھجور کے پتے تھے، مختصر چیزیں دے کر اللہ کے رسول بیٹی کو روانہ کرتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں، باپ کا فرض نبھاتے ہیں کہ بیٹی جا رہی ہے، آج کے بعد سے اگر تو نفل نماز بھی پڑھنا چاہے تو مجھ سے نہیں، علی سے اجازت لے۔ شوہر کا وہ مقام ہے
نفلی عبادت بھی کرنا چاہتی ہے تو شوہر کی اجازت لینا۔ آپ نے دونوں کو بلایا، بیٹی کو نصیحت فرمائی کہ فاطمہ گھر میں جھاڑو تو دے گی، گھر کے برتن کی صفائی تیری ذمہ داری ہے، گھر کے اندرونی کام تو کرے گی، گھر کے باہر کے جو کام ہیں، باہر کے جو امور ہیں اسے علی انجام دے گے۔ باپ نے نصیحت فرمائی۔ میرے نوجوان بھائیوں، جس طرح مال عزت کا معیار نہیں، ایک اللہ کی نعمت ضرور ہے، اسی طرح یاد رکھنا کبھی مال سے گھر آباد بھی نہیں ہوتے۔ مال سے گھر تعمیر تو ہوتے ہیں لیکن گھر آباد نہیں ہوتے۔ گھر آباد ہوتے ہیں اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے، اچھے کیریکٹر سے۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں تو یاد رکھنا آپ کی تہجد اور تلاوت بھی آپ کو جنت میں لے کر نہیں جا سکتی، اور آپ کے اخلاق حسنہ اور آپ کے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق حقدار آپ کی شریک حیات ہے، آپ کی بیوی ہے۔ یہ جو بچی آپ کے نکاح میں آ رہی ہے بڑی قربانیاں دے کر آ رہی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر، بھائی بہن کو چھوڑ کر، اپنا وطن گھر بار چھوڑ کر آ رہی ہے۔ یاد رکھنا اپنا گھر چھوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رونا آیا ہے، تکلیف ہوئی ہے۔ شریعت حکم دیتی ہے، بچی بڑی قربانی دے کر آ رہی ہے۔ ساس اور سسر سے شریعت نے کہا ماں باپ کی محبت کو یہ قربان کر کے آ رہی ہے، اس بچی کو وہ پیار دینا کہ کبھی سے اپنے ماں باپ کی کمی کا احساس نہ ہونے پائے۔ یہ بچی بھائی بہن کو چھوڑ کر ان کی محبت کو قربان کر کے آ رہی ہے۔ شوہر کے بھائی اور ان کی بہنوں کو، دیور جیٹھ اور نند کو حکم دیا کہ اس بچی کو وہ محبت دو کہ کبھی سے اپنے بھائی بہن کی محبت کی کمی کا احساس نہ ہونے پائے۔ اور جو بچیاں جس گھر میں جا رہی ہیں سسرالی رشتے کو وہ اپنے ماں باپ سمجھیں، شوہر کے بھائی بہن کو اپنے بھائی بہن تصور کریں، گھر کو جوڑنے کا کام کریں، توڑنے کا نہیں۔ آپ کے اخلاق سے گھر آباد ہو سکتا ہے، آپ کے اخلاق سے لوگ آپ کے قدموں تک پہنچ سکتے ہیں۔ بس انہی چند ٹوٹے ٹوٹے کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ جزائے خیر دے خادم میمن ٹرسٹ کے ان ذمہ دار احباب کو، خاص طور سے اس تنظیم کی ایک کا حصہ ہے، ایک اہم حصہ ہے محترمہ تزیون عمر صاحبہ۔ اللہ اس بندی کو صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے۔ اس عورت کو امت کی بیٹیوں پر اللہ تعالیٰ اس عورت کے سائے کو تعدیر قائم رکھے۔ یہ غریب بچیوں کے حق میں ایک ماں کا روپ ہے، ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ کی یہ بندی آج کل بیمار چل رہی ہیں، اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ آج تک 2500 گھروں کو انہوں نے آباد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ٹرسٹ سے بہت کام لیا ہے، مساجد کی تعمیر اور ادھر انسانیت کی تعمیر۔ میں سمجھتا ہوں مساجد کی تعمیر پر اللہ آپ کو اجر چھوٹا دے گا، انسانیت کی تعمیر پر اللہ آپ کو بڑا اجر عطا کرے گا۔ اللہ آپ کی خدمت جلیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بنگلور کے بنگی پورہ الیکٹرانک سٹی میں جلسہ اصلاح معاشرہ و اجتماعی نکاح کا شاندار انعقاد مسجد کوثر و مدرسہ دارالحسنین میں منعقد ہوئی۔ اجتماعی شادیوں کی تقریب ریاست کرناٹک کے امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی، معروف علماء کرام اور عمائدین شہر کی موجودگی میں 15 غریب و مستحق جوڑوں کا نکاح عمل میں آیا۔ خادم میمن ٹرسٹ اور حسنین ایجوکیشنل چیریٹیبل ٹرسٹ کے اشتراک سے 29 اکتوبر 2023 بروز اتوار ہوئی اجتماعی شادیوں کی اس تقریب میں دلہا دلہن کی نئی زندگی کے لیے ضروری ساز و سامان، دلہن کے لیے سونے کی انگوٹھی اور دلہے کے لیے چاندی کی انگوٹھی اور ہر جوڑے کو 5-5 ہزار روپے نقد رقم عطیے کے طور پر دی گئی۔ دلہا دلہن کے تمام رشتہ داروں اور تقریب نکاح میں شامل تمام افراد کے لیے طعام کا بہترین نظم کیا گیا۔
معروف عالم دین مدرسہ دارالحسنین کے بانی و محتمم مولانا محمد شاکر اللہ رشادی کی محنت کوشش کاوش سے یہ خوبصورت اجتماعی شادیوں کی تقریب منعقد ہوئی جو پورے مسلم معاشرے کے لیے مثالی اور نمونہ ثابت ہوئی۔ نیک اختر فاطمہ سلمہ کے ساتھ حاضرین جماعت کی موجودگی میں نے آپ کا نکاح کر دیا۔ کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیکم۔ دلہا دلہن اور ان کے والدین کے چہروں پر جو خوشی عیاں ہوئی اس کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ پورے ادب و احترام، قدر و عزت کے ساتھ ان غریب جوڑوں کی شادیاں عمل میں آئیں۔ اس موقع پر حیدرآباد سے آئے معروف عالم دین صفا بیت المال کے صدر مولانا غیاث احمد رشادی نے موجودہ سماج میں شادیوں پر ہو رہی فضول خرچی، اسراف، غیر شرعی رسم و رواج کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آج کی شادیوں میں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ خادم میمن ٹرسٹ کے نمائندے الحاج الماس بابا سیٹھ نے کہا کہ مساجد و مدارس قائم کرنا، غریب جوڑوں کا نکاح کروانا، لوگوں کو کھانا کھلانا بڑے ثواب کے کام ہیں۔ صاحب مال و دولت ان نیک کاموں کو زیادہ سے زیادہ انجام دیں۔ مولانا محمد شاکر اللہ رشادی نے کہا کہ حسنین ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ 3 سال قبل قائم کیا گیا ادارہ ہے۔ اس ادارے کے تحت اب تک 60 غریب جوڑوں کی شادیاں انجام پائی ہیں۔ دینی خدمت کے ساتھ سماجی و فلاحی کام انجام دینا اس ادارے کا مقصد ہے۔ بہرحال اجتماعی شادیوں کی یہ خوبصورت تقریب امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی کی دعاؤں کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔